253 کا امیدوار صدام ترین. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پر جس طریقے سے ڈاکہ ڈالا گیا اس سے کئی حد زیادہ تک بلوچستان میں ڈاکہ ڈالا گیا. میں 253 کا امیدوار ہوں. الحمدللہ پارٹی نے اعتماد کیا میرے اوپر, مجھے ٹکٹ جاری کیا, تو میں نے وہاں جو میرا حلقہ تھا وہاں مکمل کمپین بھی کی. کمپین کے دوران مجھے سرکاری لیٹرز آ رہے تھے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے کہ آپ نے کمپین نہیں کرنی ہے, آپ کے اوپر صدام ترین آپ کے اوپر خودکش حملے کا خطرہ ہے. تو میں نے توکل کیا, اپنے لیڈر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کمپین بھی چلائی. وہاں ہمارے اوپر ایک حملہ بھی ہوا جس میں ہمارے 4 ساتھی شہید ہوئے اور الیکشن کے دن بھی ہمارے 2 ساتھی شہید ہوئے. تو انہوں نے ہمارے شہیدوں کے خون کو بھی نہیں بخشا. پہلے 3 دن ہمارے نتائج روک رکھے. سب کو پتہ ہے, میں سوشل میڈیا پہ اس چیز کی باقاعدہ کلیریفیکیشن دے چکا ہوں کہ وہ کون تھے جو ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال رہے تھے. ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام فارم 45 موجود ہے. کوئی بھی میڈیا کی برادری اگر یہ چاہتی ہے کہ ہم انہیں فارم 45 دکھائیں وہ بھی دکھائیں گے, لیکن ہم اپنے مینڈیٹ پہ جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے نا ان کے سامنے ہم سرنڈر نہیں کریں گے. ہم اپنے جان کو ہتھیلی پہ رکھے رول آف لا کے لیے, اپنے بلوچستان کے لیے, اپنے بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے, اپنے لیڈر کے ویژن کے مطابق اس کے گول کے لیے کسی بھی قربانی سے کوئی دریغ نہیں کریں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک میں امن و امان ہونا چاہیے یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم محب وطن ہیں, تو یہ رویہ کوئی محب وطنی کا نہیں ہے. یہ رویہ صرف اور صرف غداری کا ہے. ڈونلڈو کے کہنے پہ آپ نے رات کے 12 بجے عدالتیں کھلوا کے جس طرح ہمارے لیڈر کو حکومت سے نکالا, جس طرح ہمارے پارٹی کو حکومت سے نکالا, آپ کو یہ لگتا تھا کہ حکومت سے نکالنے کے بعد جو ہے ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے یا ہمارے تنظیم کے حوصلے پست ہوں گے یا اس ملک کے وہ نوجوان جو عمران خان کے ساتھ ہیں ان کے حوصلے پست ہوں گے. تو ہمارے حوصلے کوئی پست نہیں کر سکتا ہے. کربلا کی تاریخ بھی ہم جانتے ہیں, اپنے اسلام کی تاریخ کو بھی ہم جانتے ہیں. ہم 313 تھے تب بھی ہم نے کفار کو شکست دی ہے. آج بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آج ہم 313 بھی نہیں ہے. الحمدللہ اس ملک کی جو اکثریت آبادی ہے, چاہے وہ یوتھ ہو چاہے وہ خواتین ہو یا بزرگ ہو, سب کے سب ٹوٹلی عمران خان کے ساتھ ہے. میرے حلقے پہ دھاندلی دیکھیں کس قسم کی دھاندلی کی گئی ہے. 10 تاریخ کو فارم 47 جاری ہوتا ہے, اس میں وننگ کینڈیڈیٹ میاں خان بگٹی اس کو 46,000 شو کیا جاتا ہے. 17 تاریخ کو دوبارہ میرا فارم 47 جاری ہوتا ہے, اس میں وننگ کینڈیڈیٹ کو 51,000 شو کیا جاتا ہے. 18 تاریخ کو فارم 49 جاری کیا جاتا ہے جس میں وننگ کینڈیڈیٹ کو 45,400 کچھ ووٹ شو کیا جاتا ہے. کوئی طریقہ ہوتا ہے, جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے نا تو کوئی نقل میں پکڑا جاتا تھا تو استاد کہتا تھا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. تو ان کے پاس وہ عقل بھی نہیں ہے, یہ ڈفرز ہے. ان ڈفرز کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ چوری کیا ہوا مینڈیٹ جس کے ذریعے آپ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کر رہے ہیں, چوری کیا ہوا کینڈیڈیٹ, آپ نے 25 کروڑ عوام کو بکری سمجھ رکھا ہے, جس طرح میرے حلقے پہ آپ نے ایک بکری کو زبردستی منتخب کروایا ہے. 350 پولنگ میں میرے کل ٹوٹل 406 پولنگ ہے. 350 پولنگ میں جو ونر کینڈیڈیٹ ہے جس کو وننگ کینڈیڈیٹ شو کیا گیا ہے اس کے 3,000 ووٹ بھی نہیں ہے. 46 پولنگ جو بیکر کا ایریا ہے, جو سوئی کا ایریا ہے, اور چند پولنگ جو کولو کے آتے ہیں اس کو فارم 28 میں ہمارے الیکشن کمیشن نے خود سینسیٹیو پولنگ ڈکلیئر کیا ہے, وہ میرے پاس فارم 28 بھی موجود ہے. لیکن اس کے باوجود وہاں ٹرن آؤٹ کتنا ہوا ہے, 95%. ان 46 پولنگ میں 49,000 میاں خان بگٹی کو ڈالے گئے ہیں. میاں خان بگٹی کون ہے؟ میاں خان بگٹی کے اوپر سما نیوز کی رپورٹ موجود ہے, میری نہیں ہے, میڈیا برادری کی رپورٹ ہے کہ یہ کراچی سے جو گاڑیاں چوری ہوتی ہے نا یہ وہاں بلوچستان میں اس کو استعمال کرتا ہے. اور اس کے لنک کس کے ساتھ ہے؟ اس کے لنک NLC کے ساتھ ہے. NLC کون استعمال کرتا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے. ہم اس ملک میں کوئی خون خرابہ نہیں چاہتے, نہ ہم صرف اور صرف سافٹ بیانیے کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اگر آپ تلوار دکھائیں گے نا تو ہم زبان کی تلوار دکھائیں گے. اگر آپ جبر کریں گے نا ہم تو زبان سے آپ کا مقابلہ کریں گے. جو آرٹیکل 19 ہے جس کے مطابق ہمیں یہ رائٹ حاصل ہے کہ ہم اپنے حقوق کی بات کریں, جمہوری انداز میں ہم اپنی جدوجہد کریں. میرے پاس DRO وہاں ہے, باقاعدہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ موجود ہے. DRO سے میں نے سب کے سامنے سوال کیا کہ رات کو 4 بجے ISI کے کرنل فرحان کا کیا کام تھا کہ وہ DRO آفس آتے میاں خان بگٹی کے ساتھ. رات کو 4 بجے FC کے کرنل کا میجر کا کیا تعلق تھا کہ وہ میرے DRO آفس آ کے, میں کھل کے کہتا ہوں مجھے جو بھی سزا دینی ہے میں اس کے لیے تیار ہوں, مجھے قتل کرنا ہے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. میں عمران خان کے نظریے کے مطابق کسی بھی خوف سے ڈرنے والا نہیں ہوں, میں ڈٹ کے مقابلہ کروں گا. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ISI نے اس ملک کے الیکشن کو مینیج کرنا ہے یا کسی FC کے میجر نے اس کو مینیج کرنا ہے تو یہ الیکشن کمیشن بند کر دیں, یہ جو عدالتیں کھولی ہوئی ہے یہ بند کر دے, یہ جو ROs اور DROs بٹھائے ہوئے تھے انہیں ہٹا دے, ختم کر دے, ان کی نوکریاں بھی ان کو ہٹا دے. آپ لوگ سب کچھ سنبھالے, ٹاؤن کمیٹی بھی آپ سنبھالے. آپ کو پتا ہے میرے حلقے میں سبی میں جو ڈویژن ہے وہاں خدا پاک کی قسم ہمارے جو جسے ہم کہتے ہیں کہ محافظ, وہ محافظ برف کے کارخانے چلاتے ہیں. بلوچستان میں یہ برف بھی فروخت
کر رہے ہیں. کیا کوئی اس طرح بزنس کرنے والے اس ملک کو دفاع دیں گے یا اس ملک کے سرحدوں کی حفاظت کریں گے؟ تو ہم کسی کے خلاف نہیں ہے کہ ہم ادارے کے خلاف ہے. یہ ایک پالیسی ہے جو چند افراد لے کے چل رہے ہیں. باقی اس ادارے میں ہمارے ہی لوگ بھرتی ہے. میرے علاقے سے بھی ہے, پختون بھی ہے, بلوچ بھی ہے, سندھی بھی ہے, پنجابی بھی ہے. لیکن ایک بات ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم قربانی کے لیے تیار ہیں, اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں, چاہے وہ پنجاب سے ہو, چاہے وہ کراچی سے ہو, چاہے وہ خیبر پختونخوا سے ہو, چاہے وہ اسلام آباد سے ہو, جن کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے نا, یہ ہمارا ذاتی مینڈیٹ نہیں ہے, یہ قوم کا مینڈیٹ ہے. یہ قوم نے اس لیے دیا تھا کہ قیدی 804 کو رہائی ملے اور اس ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو ختم کر کے سیاسی استحکام ملے. تو اس کے لیے ہم نے سر دن جان سب کی بازی لگانی ہے. جس طرح ارشد شریف نے اپنی شہادت کی قربانی دی, وہ بھی کسی کا بیٹا تھا. جس طرح عمران ریاض اس ملک کے لیے, رول آف لا کے لیے ابھی بھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اسد طور بیٹھا ہوا ہے. تو ہم نے ان چیزوں سے ڈرنا نہیں ہے. میرے سینئر یہاں بیٹھے ہیں, میں کچھ جذباتی ہوں. جذباتی اس وجہ سے ہوں کہ ہم جلے ہوئے ہیں. ہمیں اندر سے آپ دیکھیں گے نا, اب بھی آپ ہمیں سلوٹ کریں گے کہ اتنی زیادتیاں ہونے کے باوجود آپ رول آف لا کی بات کیسے کر رہے ہیں. ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے, ہمارے پاس تعلیمی ادارے نہیں ہے, ہمارے پاس ہیلتھ کا کوئی نظام نہیں ہے. باقی جو ہمارے حقوق کے ریالٹی کے مطابق وہ ہمیں نہیں ملتے. سوئی ڈیرہ بھٹی کی مثال میں ہر جگہ پہ دیتا ہوں, وہاں سے گیس نکل رہی ہے, پورے پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے, لیکن بلوچستان کو اور بلوچستان کی ماؤں بہنوں کو یہ گیس نہیں مل رہی ہے. خدا را, ایک پاکستان ایک دستور, ایک پاکستان دو دستور ہم تسلیم نہیں کریں گے. اگر میری بات کوئی غیر آئینی میں نے بات کی ہو تو اس پہ میں معذرت چاہتا ہوں. باقی سینئر آپ کو بتا دیتے ہیں. گزارش ہے کہ اپنی بات کو مختصر رکھیں, فیکٹس پہ بات کریں, تقاریر سے اجتناب کریں. شکریہ. دیکھتے ہو من الشیطان الرجیم. حضور ہو گئے. جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے, آج تعارف کرا رہے ہیں جی بتائیں. بلوچستان میں انہیں 252 کی نمائندگی کر رہا ہوں. میں خود ڈسٹرکٹ چیئرمین ہوں بلوچستان سے, وائب ڈسٹرکٹ چیئرمین ہوں پورے بلوچستان سے. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. میرا نام عالم خان ہے, ڈسٹرکٹ چیئرمین مسخر. اور انہیں 222 پر میں بات, انہیں 252 پر بات کرنا چاہتا ہوں. یہ حلقہ ہم نے 30,000 سے جیتا ہے. ہمارے پاس کم 45 نمبر فارم ہے, وہ موجود ہے. مگر ہمیں 3 دن کے بعد 11 تاریخ کو ہمیں 47 دیا جاتا ہے. اس میں ہمیں ہرایا جاتا ہے 2,000 ووٹوں سے. جو آدمی کو جتوایا گیا یہ نون لیگ کا صدر رہا, یعقوب خان ناصر. آپ لوگ جانتے ہوں گے, نواز شریف جب باہر بھاگا تو اس کو صدارت دی گئی تھی. شہباز شریف اس ٹائم ان کا اختیار میں نہیں, تو اس کو معلوم تھا کہ یہ ان لوگوں کے پاس جائے گا. تو میرا مطلب یہ, میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میرے پاس ایک مختصر یہاں پر یہ موجود ہے, صرف 28 پولنگ ہے جو ہم نے وہ نکالا ہوا ہے. یہ 28 پولنگ میں ان لوگوں نے 11,045 اور 47 میں جو فرق ہے 48 میں, وہ صرف 11,048 کا. تو میرا مطلب یہ, اس آدمی کو چوتھے نمبر پر تھا, دوسرے نمبر پر تھا. ہم نے لیے تقریباً 52,000 ووٹ. جو دوسرے نمبر پر ہے آزاد امیدوار ہے, اس نے لیے 28,000. تیسرے نمبر پر آئے, اس نے لیے 24,000. اس نے لیے 22,000 ووٹ. مگر ان کو 53,000 شو کر کے ہم سے 2,000 میں اس کو جتوایا گیا ہے. ہمارا مطلب یہ, ہمارا سینئر بیٹے ہیں کہ بلوچستان میں اس دفعہ جو لوگوں نے خان صاحب سے محبت کا اظہار کیا ہے اور خان صاحب کے لیے ووٹ دیا ہے, وہ ہمارے لیے بھی کسی سرفراز سے کم نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنا جنگ لڑ رہے ہیں. ابھی بھی ہمارا کینڈیڈیٹ 252 کا جو سردار بابر خان ہے, ہمارے لیے یہ بھی اعزاز کی بات ہے کہ سابقہ ہمارے جو 7 MPs تھے, 3 MNAs تھے, ان سے ایک بندہ قاسم صورتی یہاں پر موجود نہیں ہے, وہ ہمارا لیڈر ہے. مگر سردار بابر PTI میں سب مشکلات کے علاوہ PTI میں رہا ہے اور ابھی انہیں 252 پر الیکشن لڑا ہے. ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم نے ایک پیشی آج الیکشن کمیشن میں کیے اور اسی ٹائم وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میڈیا کے سامنے کہ یہ لوگوں نے جتنا کرنا تھا کر لیا ہے. اب انشاءاللہ وہ دور نہیں ہے جب خان صاحب بھی باہر آئیں گے اور ہمیں ہمارا مینڈیٹ دوبارہ ملے گا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.